17 رمضان مبارک گزرا جو کہ غزوہ بدر کے شہداء کی ایک یاد کا دن ہے۔ اسلام میں یعنی پہلا مارکہ جو کفر و اسلام کا ہوا وہ غزوہ بدر تھا۔ نبی الاسلام نے بڑی محنت سے مکے میں 125 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اور کچھ لوگ انصار مدینہ، کل ملا کے صحیح بخاری میں آتا ہے آلموسٹ تقریباً 313 کے قریب لوگ تھے، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اللہ کے سامنے پیش کر دی غزوہ بدر کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معجزانہ طور پر فتح عطا فرمائی۔ اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں چاہے جو مرضی کریں، اتنی بڑی جنت کی بشارت کسی کو نہیں ملی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب میں سب سے افضل کنہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی فرشتوں کے بڑے فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرشتے وہ مانے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ غزوہ بدر کا اگر ذکر ہو تو مولا علی کا ذکر نہ ہو تو زیادتی والی بات ہے۔ 70 سردار غزوہ بدر میں کافروں کے قتل ہوئے، جس میں سے 24 سردار مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ سیدنا علی کی اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوشنز ہیں، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر میری کی ایک ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں نبی علیہ السلام کی پہنچی ہیں، کسی بھی شخصیت کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی مولا علی کی شان میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات، صحابہ کہتے ہیں میں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر صبح کے وقت پوچھا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ، ان کو عشوب چشم تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہوئی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا۔ کئی ہفتوں سے جو خیبر کی فتح نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی۔ یعنی پوری زندگی ان کی بچپنے سے لے کے شہادت تک اسلام کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔